زیادہ تر ٹریفک جیم شہروں میں ہوا کرتے ہیں اور اگر ہوتے بھی ہیں تو چند گھنٹوں اور منٹوں کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایک ایسا ٹریفک جیم ہوا جو کہ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، بلکہ پورے 8 سال تک ٹریفک جیم رہا۔ کس طرح رہا اور کس وجہ کے تحت رہا، ایروڈیشن ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے سلام اور ویلکم۔ ناظرین گرامی، 21ویں صدی میں ٹریفک کی بھیڑ بیسیکلی جدید دور کی اربنائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہاں ماضی کی ایک مختلف تاریخ محفوظ ہے جہاں ٹریفک جیم کی وجہ سے دو پڑوسی ممالک کے درمیان جنگ تھی۔ اس طرح جدیدیت کے آغاز سے پہلے قدیم زمانے میں 8 سال تک ٹریفک جیم کا مشاہدہ ہوتا تھا، اور آئرونیکلی یہ ہے کہ ٹریفک جیم جدید دور کی کاروں کی وجہ سے نہیں تھی۔ ناظرین، 1869 میں سوئس کینال کا افتتاح ہمیشہ کانفلکٹس کا مرکز رہا ہے۔ اس کی وجہ انٹرنیشنل ٹریڈ کو فروغ دینے والی بہت زیادہ استعمال شدہ شپنگ لین کے طور پر نہر کی اہمیت ہے۔ سوئس کینال ایجپٹ میں ایک آرٹیفیشل سی لیول کا آبی گزرگاہ ہے جو میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی کے راستے انڈین اوشن سے ملاتی ہے، جو افریقہ اور ایشیا کے درمیان پانی کی ایک تنگ پٹی ہے۔ نہر کی تعمیر سے پہلے بحری جہاز اپنی منزل کی بندرگاہوں تک پہنچنے کے لیے زیادہ فاصلہ طے کرتے تھے۔ انہیں ایشیائی ممالک تک پہنچنے کے لیے براعظم افریقی کا چکر لگانا پڑتا تھا۔ نہر کے کھلنے کے ساتھ فاصلہ کم ہو گیا۔ اس طرح یورپ، ایشیا، ہندوستان اور ویسٹ پیسیفک کے ڈائریکشن میں واقع زمینوں کے درمیان نیویگیشن کے لیے راستہ آسان ہو گیا، اور پھر ایک ایسی تاریخ قائم ہوئی جہاں عربین سی سے لندن تک کا فاصلہ تقریباً 8,900 کلومیٹر کم ہو گیا، اور اس نے مختلف ممالک کے درمیان ڈائریکٹ ٹریڈ لنکس بڑھانے کی صلاحیت کو بھی کھول دیا۔ نہر کے اہم فوائد کے باوجود بدقسمتی سے نہر تباہ ہو گئی اور اس کا کام برسوں تک رک گیا، جس کی وجہ سے تجارتی بحری جہازوں کو افریقہ کے گرد چکر لگا کر کاروبار کرنے کے پرانے طریقوں پر عمل کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح انٹرنیشنل ٹریڈ کو تباہ کن بنا دیتا تھا۔ ٹریفک جیم 1967 سے 1975 تک ہوئی اور 8 سال تک جاری رہی۔ اس وقت ایجپٹ نے اپنے پڑوسی ملک اسرائیل کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں رکھے تھے۔ بڑھتے ہوئے سٹریس نے دونوں ممالک کی جنگ کے لیے ہڑتالوں پر زور دیا، جس کے نتیجے میں 1967 میں مصر اور اسرائیل کی جنگ ہوئی۔ بحری جہاز میڈیٹرینین سی کی طرف سے سوئس کینال میں داخل ہوئے تاکہ ریڈ سی کے دوسری طرف اپنے سفر کی طرف بڑھیں۔ پورا سفر 12 گھنٹے میں ہونا تھا۔ بدقسمتی سے فاصلہ طے کرنے میں تقریباً 8 سال لگے۔ تاریخ میں یہ مدت ٹائم فریم کے طور پر رجسٹر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو جاتا ہے۔ جب کارگو شپس نے سوئس کینال کے اس پار اپنے آدھے راستے کا فاصلہ طے کیا تو مصر اور اسرائیل کی جنگ پھٹ گئی۔ ایک حیران کن کوشش میں اسرائیلی فورسز نے ایجپشینز کے خلاف فضائی حملہ کیا۔ جلد ہی نہر کے آس پاس کا علاقہ بموں، جنگی ہتھیاروں، لاشوں کے ملبے سے بھر گیا۔ تھوڑی دیر بعد مصر کی حکومت نے حکم دیا کہ سوئس کینال کو بند کر دیا جائے اور 15 جہازوں کو اگلے اطلاع تک روک دیا جائے۔ یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ اسرائیل فتح یاب ہوا۔ اسرائیل نے سینا کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان نئی سرحد جو کہ لفظی طور پر سوئس کینال تھی۔ اسرائیلی افواج کی تجاوزات کو روکنے کے لیے ایجپشینز نے سوئس کینال کے داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات کو روک دیا۔ انہوں نے شمالی اور جنوبی سروں پر بحری جہازوں کو دھماکے سے اڑا کر نہر کے راستے کو جام کر دیا اور سفر رابطہ قائم کرنے کے لیے پلوں کو تباہ کر دیا۔ کیا ہوتا ہے کہ چلتے ہی چلتے نہر کے اس پار ایک ہفتے کی شدید لڑائی کے بعد جنگ کی افراتفری کے درمیان دونوں پارٹیز کو زبردست معاشی نقصان اور بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ آخر کار ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے ساتھ تنازع کا خاتمہ ہوا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان امن اور تعاون قائم ہوا۔ اس کے بعد دونوں ممالک نے سوئس کینال کی سرحدوں سے اپنی فوجیں ہٹانا شروع کر دی۔ 8 سال کے طویل عرصے کے بعد نہر کے
کے دوبارہ کھلنے سے 2 جرمن جہازوں کو بغیر کسی پریشانی کے اپنے گھر واپس جانے میں مدد ملی۔ ان کئی سالوں تک تاریخ میں سب سے زیادہ طویل ٹریفک جیم جنگ کی وجہ سے تھا، لہٰذا ماضی میں سوئس کینال سمندری سطح کا آبی گزرگاہ عالمی تجارت کے لیے گنجان آباد ٹریفک کا راستہ بھی بن گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ایروڈیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔